ملک الموت نے کہا قبر ایک اندھا کنواں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت چاہتے ہو تو یہ کلمات پڑھو۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اس میں بہت اندھیری اور تیز کا ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی اور کوئی زندہ نہ بچے گا۔ جہنمیوں کی طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت لگے گی۔ تیل جیسا کھولتا ہوا پانی اور پینے کو ملے گی، اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو یہ چلنے لگیں گی۔ جہنموں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہم ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ یہاں سے نکلے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارا کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہے گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان پر جن کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کی تکلیف کا شکار ہونے دیا جائے اور نہ آخرت میں۔ آخروی لحاظ سے ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر باقی رہ جانے والی نمازوں، روزوں، بدنی عبادات کا کفارہ ادا کیا جائے، اور جن عبادات کو خود ان کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہو
مثلاً حج و عمرہ انہیں ان کی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی والدین سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ جہاں والدین قبر میں گئے انہیں بھول بھال کر دنیاوی مشغائل میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اپنے والدین کا ان کی خاطر تکلیفیں اٹھانا ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ مرحوم والدین کی اسی طرح فکر رکھا کرتے تھے جیسا کہ ان کی زندگی میں خیال رکھنا جاتا ہے۔ مذکورہ صحابیہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنا اس مقصد کے تحت تھا کہ کاش ہماری بھی یہی سوچ بن جائے اور بغیر دیر کیے ہم بھی اپنے والدین کے آخری امور کے بارے میں فکر مند ہونے کا شرف حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے یعنی قرآن مجید کے موافق حکم کیجیے۔ دوسرے نے بھی عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق حکم کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بیان کروں۔ فیصلہ کی صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزا سنگساری ہے، لیکن میں اس کو سنگسار کرنے کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دی۔ پھر جب میں نے اس بارے میں علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا چونکہ شادی شدہ نہیں ہے اس لیے اس کو سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس شخص کی عورت کی سزا سنگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کروں گا تو 100 کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس مل جائے گی، اور اگر خود ملزم کے اقرار یا 4 گواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تمہارے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطنی کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو فرمایا کہ تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دو۔ چنانچہ اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور حضرت انیس نے ان کو سنگسار کر دیا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا سکھائے کہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام دعا مانگا کریں۔ تو اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ تیرے تمام بندے اس کلمہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو میرے لیے ایسی دعا مخصوص فرما کہ جس کے ساتھ میں تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تمام آسمانوں کی تمام مخلوق اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے تو جب اونٹنی ہموار زمین پر پہنچی تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو بھی خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام ایک قدم چلے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ علیہ السلام کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ حرام فرما دی۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور اس وجہ سے میں اپنی امت کے لیے مسرور ہوا۔ جس آدمی کو اس حال میں موت آئی کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ملک الموت نے کہا، قبر اندھا کنواں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت چاہتے ہو تو یہ کلمات پڑھو،
وہ کلمات یہ ہیں: وقر ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ کنز ایمان، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔